آپ ایک صوبے کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، وہ بھی پبلک کے ووٹوں سے اوپر آئے. کیونکہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اتنی آرام سے ان کے ساتھ چلتی رہے گی 5 سال؟ اگر ان کی گورنمنٹ آئے تو صحیح ہے، انصاف ہو رہا ہے. انصاف. اچھا سندھ میں ان کی پاس گورنمنٹ آئے، مولانا صاحب گورنمنٹ میں آ رہے ہیں. بریکنگ نیوز یہ اور خبر اور ناظرین ایک اور خبر. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال نامہ. ناظرین آج کے پروگرام میں ہم وہ سوالات آپ کے سامنے رکھیں گے جو عوام ایک دوسرے سے کرتی ہے، جن کے جوابات ان کو نہیں ملتے. ہم اس پروگرام میں وہی سوالات رکھیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے سیاسی تجزیہ نگار عبدالقیوم جوگی صاحب. ان کے آگے وہ سوالات رکھیں گے، پھر ان کے جوابات جو ہوں گے وہ ایک حقائق پہ مبنی اور نیوٹرل ہوں گے. فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ خیریت سے ہیں؟ دانش بھائی کیسے ہیں؟ جی اللہ کا کرم ہے. آپ سے ہمارے 2-3 سوالات ہوں گے پاکستان کی موجودہ صورتحال پہ. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سندھ میں تو حکومت بن گئی ہے نہایت ہی آسانی کے ساتھ، اور پنجاب میں بھی قائم ہو گئی ہے، بلوچستان میں بھی ہو جائے گی. لیکن خیبر پختونخوا میں مختلف قسم کی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ گورنر رول لگنے والا ہے، ایمرجنسی لگنے والی ہے، یا پی ٹی آئی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اگر کے پی کے کی بات کریں تو وہاں پہ گورنمنٹ بن جائے گی، اور بننی بھی چاہیے، کیونکہ یہ جمہوریت کا تاج ہوتا ہے سی ایم شپ لانا. اگر گورنرشپ کی بات کرتے ہیں تو چاروں صوبوں میں لگنی چاہیے، کیونکہ یہ میجر پوائنٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کو چلانے کے لیے. آپ ایک صوبے کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، وہ بھی پبلک کے ووٹوں سے اوپر آئے. لیکن آپ اس چیز پہ بھی تو آئے تو جو دوسرے صوبے ہیں وہاں پہ تو کوئی اس قسم کی مزاحمت نہیں ہو رہی ہے نا طاقتور حلقوں کے خلاف، نہیں جو خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے. نہیں، اس تناظر میں ہم اس سوال کو آپ کے آگے رکھیں. یہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے. ایک صوبے کے جو لوگ ہیں ان لوگوں نے اس پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے، مطلب ان کے پاس ووٹ ہے، تو آپ ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے ہیں نا. ان کو آپ سی ایم بنانے دیں، ان کی گورنمنٹ چلنے دیں، دیکھتے ہیں کتنے دن چلتی ہے. وہ خود ہی نہ چلانا چاہے. نہیں ایسا ہو ہی ایسا بھی نہیں نظر آ رہا ہے. نہیں دیکھیں اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ پنجاب کی حکومت انہوں نے خود توڑی، نہیں وہ خیبر پختونخوا کی خود توڑی، اسمبلیوں سے خود گئے. وہ الگ بات ہے. ان لوگوں نے اسٹرائک کیا تھا کہ بھائی ہم کوئی بھی گورنمنٹ نہیں سنبھالنے والے. تو ابھی بھی وہ یہی کر دیں گے تو پھر کیا صورت ہے؟ الیکشن کروائیں، پھر الیکشن کی طرف جائیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیفالٹ وہی ہو رہا ہے ہمارا کرائسس میں دوبارہ میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ پہلی بات تو وفاق کی جو گورنمنٹ دیکھنے جا رہی ہے یہ گورنر آج نہیں لگائے گی، اور وہ بھی گورنمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. علی امین گنڈاپور وہ خود اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ان چیزوں کو سیٹل ہونا چاہ رہا ہے کہ میں سی ایم شپ پہ آ رہا ہوں. اس کو اگر آفر نہیں ملی ہوتی، عمران خان نے نہیں بولا ہوتا، وہ کیوں بیٹھتا سی ایم شپ کے لیے؟ وہ ایک پاورفل گورنمنٹ بنانا چاہ رہے ہیں. آج کا واقعہ آپ نے دیکھا کہ آج حکومت قائم ہوئی ہے، یعنی حلف اٹھایا ہے اسمبلی میں لوگوں نے جو کینڈیڈیٹ منتخب ہو کے آئے، لیکن انہوں نے وہاں کیا کیا؟ ایک ہلڑ بازی تھی، بد نظمی تھی. جو آج حلف اٹھانے ہوئے اتنی بد نظمی دکھا رہے ہیں تو حکومت یہ جو وہاں پہ ایم پی ایس سلیکٹ ہو کے آئے تھے، یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے. اگر پی ایم ایل این کی کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ، پہلے تو آپ اس کا احترام کریں. اور احترام نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو اتنی زیادہ ان سے نفرت ہے تو برداشت کریں. وہ بھی عوام کے ووٹوں سے آئی ہے نا، آپ کے ووٹوں سے تو نہیں آئی ہے. اس کو بھی کسی عوام نے ووٹ دیے یا آپ نے ووٹ دیے. آپ ایسا نہ کریں، ماحول اپنے سسٹم کا خراب نہ کریں کہ آپ اس ایک صوبے میں گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں اور اسی صوبے میں آپ پہلے ہی دن ایک عورت کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. یہ غلط بات. تو یہی سوال میں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں کہ یہ جب ایک اسمبلی کا پہلا سیشن نہیں چلا پا رہے تو یہ حکومت کیسے چلائیں گے؟ 5 سال ایک اسمبلی کو چلایا. یہ جو ایکشن ہوا تھا، یہ آؤٹ سائڈ کے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے دیا ہے. آپ یہ بھی دیکھیں اوپر سے یہ چیزیں پھینکی گئی ہیں نا، تو عوام کو بھی سوچنا چاہیے. آج آپ وہاں پہ تھے، ہم نے سنا ہے. نہیں، میں تو ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اور اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جو الیکشن کمیشن میں کیس
فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. مخصوص نشستوں پہ جو کیس چل رہا تھا آج اس کا فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے. کیا فیصلہ آنے والا ہے؟ آپ کی چڑیا کیا خبر لائی؟ میرے خیال سے یہ سیٹیں نہیں ملیں گی, یہ سیٹیں نہیں ملنے والی. یہ کنفرم, یہ ان کو سیٹیں نہیں. تو پھر یہ وہی ہم احتجاج کی طرف جا رہے ہیں. آپ احتجاج کرتے رہیں مگر آپ کا کچھ ہونے والا کیونکہ اگر سیٹیں نہیں ملیں گی تو پھر یہ شور شرابہ نہیں. سوشل میڈیا کو تو پورا شور شرابہ تو ہوتا رہے گا. اگر سیٹیں دیں گے پھر بھی ہوگا, کیونکہ ان کو بیٹھنا ہے نہیں, ان کو روڈس بند کرنی. یہی ہے کہ ان کو روڈس, اگر ان کی گورنمنٹ آئے تو صحیح ہے, انصاف ہو رہا ہے. انصاف. اچھا, سندھ میں ان کے پاس گورنمنٹ آئے, پشاور میں ان کے پاس آئے, مطلب کے میں, پنجاب میں ان کے پاس آئے, بلوچستان میں ان کے پاس آئے, تو یہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں گے کہ ہاں بھائی الیکشن نے صحیح فیصلہ سنا. مگر ناظرین دیکھیں, آپ آج کی ڈیٹ میں یہ چیز نوٹ کر لیں کہ ہمارے قیوم صاحب نے یہ پیشن گوئی کر دی ہے کہ فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں نہیں آنے والا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ان لوگوں نے اتحاد کیا جس پارٹی کے ساتھ, یہ آزاد لوگ تھے, ان کے ساتھ شامل ہوئے. یا وہ پی ٹی آئی کے آزاد لوگ تھے نا. ابھی جس پارٹی میں وہ ضم ہوئے ہیں ان لوگوں کی پارٹی جو اتنی مضبوط بھی نہیں تھی پہلے. یہ سیٹوں کا فیصلہ پہلے ہونا چاہیے, پہلے نام پی ٹی آئی تو کسی چیز کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھی. اگر وہ پہلے فیصلے کرنے والے لوگ ہوتے تو آج یہ کنڈیشن نہیں ہوتی. دیکھیں سپریم کورٹ میں ان کے وکیلوں نے کوئی ایسا مقدمے نہیں لڑے عمران خان صاحب کے لیے بھی, بانی پی ٹی آئی کے لیے بھی, جس کا خمیازہ آج وہ بھگت رہے. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان ایک ضد کے اوپر رکھا ہوا ہے کہ مجھے گورنمنٹ سے کیوں نہیں, میں لاڈلا تھا, میں یہ تھا, میں یہ تھا, مگر اس سے اس کا کچھ ہونے والا کچھ نہیں. آپ نے بڑے بڑے ملکوں سے جو ہے نا اختلافات کر دیے کہ اس ملک کے ساتھ بھی نہیں چلنا, اس کے ساتھ بھی نہیں چلنا, تو آخر میں یہی رزلٹ ہوتا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ ختم کی جاتی ہے, کیونکہ ان کو بھی چلانا ہوتا ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ آپ آئے ہیں اور اپنی باتیں بتائیں. 3.5 سال میں اس نے شخص نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. آپ کوئی بھی ایک چیز بتا دیں کہ اس نے کیا ہے, کچھ بھی نہیں کیا ہے. بس یہ ہے صبح 12 بجے اٹھ کے لوگوں کے اوپر تنقید کرنا کہ یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں. یہ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. اچھا, آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ جو پی ڈی ایم 2 بننے والی ہے وفاق میں, یہ کتنے عرصے چلنے والی ہے؟ یہ مستقبل, یہ ٹائم پورا کرے گی, 5 ایئرس کمپلیٹ ہوں گی, 5 ایئرس کمپلیٹ ہوں گے. لیکن اس میں آپ نظر نہیں آ رہا, اس میں آپ نا کبھی سوچیں بھی نہیں. ہمارا ملک جو ہے, حالات تو حالات نہیں نظر آ رہے, حالات کوئی بھی ہو, کیونکہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اتنی آرام سے ان کے ساتھ چلتی رہے گی 5 سال؟ 5 سال بھی چلے گی. اور ان کو پیپلز پارٹی جی یہ اتحاد میں بھی آئیں گے. دیکھیں یہ جو اتحاد بنا, یہ اتحاد شہباز شریف کے ساتھ کریں گے, 2-4 سیٹیں لیں گے, کیونکہ ان کی ڈیمانڈ یہی ہوتی ہے کہ ہمیں وفاق. لیکن 5 سال کی بات آپ کے آگے آسانی سے 5 سال مل جائے گی. جی یہ آسانی سے. دیکھیں ایم کیو ایم کے پاس اتنی زیادہ اکثریت کیا ہے, 28 سیٹیں, 22, اس میں کیا ہو سکتا؟ نہیں مقصود صحیح کہہ رہے ہیں, 27-28 کے قریب جائے. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پھر وہی بات ہو گئی, آپ پی ٹی آئی کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ کریں گے. آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے ساتھ ایک مضبوط پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں آ رہی, پھر گورنمنٹ بنائیں گے نا. یہ اب ایم کیو ایم کو چھوڑنی چاہیے بات. آپ کے چھوٹی سیٹیں ہیں, آپ جس کے ساتھ اسٹینڈ کر رہے ہیں, ابھی جس کے ساتھ کھڑے ہیں, تو اس کے ساتھ ہمیشہ رہے. 5 سال کی گورنمنٹ اس کے ساتھ گزارے نا. بیچ سے جو وہ بھاگ جاتے ہیں نا, یہ بھاگنا اب ایم کیو ایم کو نہیں چاہیے. تو یہ پیپلز پارٹی بھی تو اپنے اوپر کچھ لینا نہیں چاہ رہی ہے نا, یہ بھی تو بہت بلیک میل کر رہی ہے. جو شہباز صاحب تو اکیلے کھڑے ہوئے نا جھنڈا لے کے, اور مولانا یہ جو سب سے بڑا فیکٹر اب مولانا آ رہے ہیں. یہ جو پی ڈی ایم بنی تھی اس کے وجوہات تھی, وجوہات کے مطابق تو ان لوگوں نے سب نے منسٹری لی تھی, گورنمنٹ کا حصہ بھی تھے. اب جو ہے کچھ لوگ جو ہیں پی ایم ایل این کے بلیم کر رہے تھے کہ بھائی پیپلز پارٹی نے یہ نہیں کیا ہمارے ساتھ, وہ نہیں کیا. اس وجہ سے تھوڑی اختلافات. آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ مولانا صاحب کا مستقبل بتائیے؟ مولانا صاحب گورنمنٹ میں آ رہے ہیں, بریکنگ نیوز یہ اور خبر میں آ رہے ہیں, اور ناظرین ایک اور خبر, کچھ دنوں کی ناراضگی ہوتی ہے مولانا صاحب کی. مولانا صاحب کی جو ہوتی ہے کچھ دن کی ناراضگی ہوتی ہے, گورنمنٹ کے باہر یہ رہ ہی نہیں سکتے. اچھا, آپ نے یہ نہیں نوٹ کیا کہ 5 سال جو پچھلے یہ گورنمنٹ کے باہر تھے, تو یہ دیکھیں ان کی حالت
اب یہ آئے ہیں تو یہ گورنمنٹ کا حصہ بنیں گے، یہ سب حصہ بنیں گے. اچھا، اور آگے آپ یہ جو موجودہ ملک کے حالات ہیں، مہنگائی، کرپشن اور بے روزگاری، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ملک استحکام کی طرف جائے گا؟ انشاءاللہ ہماری یہی دعا ہے پاکستان کے لیے کہ دعا تو ہماری بھی ہے، لیکن حالات کیا بتا رہے ہیں؟ گورنمنٹ بھی اچھا انشاءاللہ اس بار اچھا کام کرے گی، کیونکہ جب ملک آپ کو بالکل خراب کنڈیشن میں ملے تو کوئی نہیں چاہے گا یار میری گورنمنٹ میں، اور بالکل اپنی پارٹی کو کوئی ختم نہیں کرنا چاہتا. تو اس وجہ سے اس بار ملک کو بنائیں گے، جتنا ہو سکے گا وہ کر سکیں گے، باقی تو اللہ ہی جانتا ہے. نہیں، ان کو حکومت کرنے دیں گے؟ جی جی بالکل آپ کو ایسا لگ رہا ہے بالکل یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان لوگوں نے ہی سوچ کے دیا ہے لوگوں کو کہ بھائی اب آپ چلاؤ. نہیں، یہ باہر بیٹھے سے مراد میری وہ طاقتور حلقے نہیں ہے جی. یہ جو باہر پی ٹی آئی اور مختلف جماعتیں، دیکھیں پی ٹی آئی کا ابھی جو چیئرمین اور یہ جو پی ٹی آئی کا چیئرمین ہے جماعتیں اسلامی بھی اپنی فیکٹر ہے، ایکس پیپلز پارٹی کا ہے. تو آپ یہ چیز سمجھیں گے پی ٹی آئی ختم ہو چکی ہے، پی ٹی آئی کی گیم ختم ہو گئی، وہ بادشاہی ختم ہو گئی. پی ٹی آئی جمہوری پارٹی رہی نہیں ہے یہ مسئلہ. جی یعنی کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ حکومت 5 سال پورے کرے گی 5 سال پورے اور ملک استحکام کی طرف جائے گا، یہ آپ کا تجزیہ ہے. بالکل. ناظرین، آج کا پروگرام ہم یہیں پر ہی ختم کرتے ہیں. آگے جیسے جیسے حالات اور جیسے جیسے واقعات پیش آتے رہیں گے، ہم پروگرام آپ کے آگے رکھتے رہیں گے. اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. آپ کا ہوسٹ دانش. السلام علیکم.